اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے وہ پوری ہو جائے گی، آپ جو بھی مانگیں گے وہ عطا کر دے گا۔ ایسا کون سا ذکر ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھول دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومنے لگا کہ اب پلے تو بچا کچھ نہیں تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف سے اٹھا کر کہا کہ میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے، اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ یقین جانیے یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ پوری زندگی کی تکلیفیں اس ایک نقطے پر کاٹی جا سکتی ہیں۔ ہم یہاں گھر بیٹھ کر ہی بات کر دیتے ہیں، جی دین کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہ تکلیف ایسے کیوں آئی، اللہ سب تکلیفیں مجھے کیوں دیتا ہے، لیکن در حقیقت ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں۔ آج مختصر آپ سے یہ کہتی ہوں کہ چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو یا رشتہ داروں کا یا دنیا کا، یا جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس دن سے شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں بادشاہت دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس پر توکل کر کے تو دیکھیں اور ذرا قربانی تو دینا سیکھ لیجئے، پھر شکوے بھی کر لیجئے گا۔ ہم اپنے رب پروردگار پر کامل یقین نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہی دعا کو کیوں نہیں قبول کرتا، ہم ہی آخر اتنے زیادہ تنگی میں کیوں ہیں، ہمارے پاس ہی اتنے مسائل کیوں ہیں۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والی ہے۔
تو ناظرین پھر دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی سنوار دے گا۔ تو ناظرین اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی کا جب بھی ذکر کریں سچے خلوص دل سے، اور نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کون سا ذکر ہے جس سے اللہ اتنا خوش ہوگا کہ آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایسے کون سے کلمات ہیں جو پڑھنے ہیں وہ سن لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے، اور ان کو اپنا معمول زندگی کا بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلا جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرا ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ تیسرا ہے لا الہ الا اللہ۔ چوتھا ہے اللہ اکبر۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان کو اگر آپ صبح و شام ان کی ایک ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذکر جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی وہ دعائیں جو کبھی پوری نہیں ہوئیں وہ بھی پورا ہو جائیں گی، اور جو آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ آخر میں میری ان تمام ناظرین کے لیے دعا ہے جنہوں نے ہمیں اپنا نام بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو مقبول فرما دے۔ جن جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ان سے نجات عطا فرما دے۔ جو معاشی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جو غربت اور تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس تنگی کو دور فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دے اور ان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔